بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا پوئم ہے دیٹس اباؤٹ ایسٹر 1916 بائی ولیم بٹلر ییٹس۔ تو اس پوئم میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ آتھر، بیک گراؤنڈ، کی فیکٹس، سیٹنگ، ٹرانسلیشن، اور لاسٹ میں اس پوئم کا جو تھیم ہوگا وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ سو ٹائم ویسٹ کیے بغیر لیٹس گیٹ started. So about author, namely William Butler Yeats. اس کی ڈیٹ آف برتھ 13 جون 1865 سینڈی ماؤنٹ آرلین میں ہوئی تھی۔ ڈیتھ اس کی 28 جنوری 1939 ریکویبرن کیپ مارٹن فرانس میں ہوئی۔ یہ ایک آئرش پوائٹ، ڈرامٹسٹ، پروز رائٹر اور ون آف دی موسٹ فارموسٹ فگرز آف 20th سینچری کے رائٹر تھے۔ اسپاؤس کی بات کریں تو جارجیانا ہائیڈلیز میرڈ ان 1917 ٹو 1939، اور یہ انفلوئنس تھے کس سے؟ جان کیٹس سے، ٹی ایس ایلیٹ سے، ولیمز ورڈ سے، اور بھی بہت زیادہ رائٹر سے یہ انفلوئنس تھے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو نیشنل کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن فرام 1884 ٹو 1886، اور گارڈل فن اینڈ لیٹیمر اسکول دا ہائی اسکول۔ اور 1867 میں کیا ہوتا، جب یہ بالکل 2 سال کے تھے تو اس کی فیملی نے لندن کی طرف موو کیا تھا، اور اس نے اپنا زیادہ تر وقت جو اپنا بوائے ہوڈ ہے اور اسکول کی جو ہالیڈیز تھے وہ سلیگو میں گزارے تھے، کس کے ساتھ؟ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ۔ اور 1880 میں کیا ہوا تھا، اس کی فیملی جو تھی وہ موو بیک کی تھی، کس طرف؟ ڈبلن کی طرف، اور وہاں پہ اس نے اٹینڈ کیا ہائی اسکول کو۔ اور 1883 میں کیا ہوا، ہی اٹینڈیڈ دا میٹروپولیٹن اسکول آف آرٹ ان ڈبلن۔ اور اس کے بعد کیا، ویئر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ایجوکیشن واز ان میٹنگ ادر پوائٹس اینڈ آرٹسٹ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس نے جو دوسرے پوائٹس تھے، جو آرٹسٹ تھے، ان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کا جب سب سے پہلا ورک پبلش ہوا تھا مڈ 1880s میں، اور اس ہرلی accomplishment includes the wanderings of Oisin and other poems in 1889, and such plays as the Countess Kathleen in 1892 and Deirdre in 1907۔ 1923 میں کیا ہوا تھا، اس کو نوبل پرائز ملا تھا، کس چیز میں؟ لٹریچر میں۔ سو یہ ضرور یاد رکھے، ولیم بٹلر کو نوبل پرائز بھی ملا تھا 1923 میں۔ اور 1885 میں کیا ہوا، این امپورٹنٹ ایئر ان ایٹس ارلی ایڈلٹ لائف۔ اس کی جو پوائٹری تھی، یہ سال اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ اس کی جو پوائٹری تھی وہ پبلش ہوئی تھی فار دی فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ، ان ڈبلن یونیورسٹی ریویو۔ اور ہی واز کمپیلڈ ٹو اکمپنی ہز فیملی ان موونگ ٹو لندن ایٹ دی اینڈ آف 86۔ تو اس کو کمپیل کیا تھا، مینز مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو اکمپنی کرے لنڈن جانے کے لیے ان 1886۔ اور وہاں پہ اس نے کچھ پوئمز لکھے تھے، پلیز لکھے تھے، ناولز لکھے تھے، اور شارٹ سٹوریز لکھے تھے وتھ آئرش کریکٹرز اینڈ سینز۔ لیکن ان سب پوئمز میں جو تھے، جو پلیز، جو ناولز، جو شارٹ سٹوریز میں آئرش کریکٹرز اور سینز تھے۔ ییٹس نے جو ہے 402 پوئمز لکھے ہیں، اور 1889 میں ییٹس فیل ان لو ود ماؤڈ گنی اینڈ روٹ ہر مینی پوئمز، اور اس کے لیے بہت زیادہ پوئمز لکھے تھے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے بیک گراؤنڈ کو۔ یہ جو ایسٹر ہے 1916 میں ہوا کیا تھا؟ ایسٹر جیسے آپ کو پتہ ہے، یہ کرسچنوں کا ایک تہوار ہوتا ہے، ایک فیسٹیول ہوتا ہے، اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ہوا کیا تھا؟ سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سی دیٹ، سو لیٹس سی واٹ ہیو ایکچولی ہیپنڈ ان 1960s۔ سو دیکھو، آئرلینڈ جب آزاد نہیں ہوا تھا تو آئرلینڈ اس سے پہلے کیا تھا؟ برٹش کی ایک کالونی تھی، جہاں پہ مینز بہت زیادہ لوگ رہتے تھے، اور برٹش نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کب کیا تھا؟ پرومس جو کیا تھا وہ 1914 میں آئرلینڈ کے لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ جیسے ہی World War I
فنش ہو جائے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. لیکن کیا ہوا، ورلڈ وار ون جو ہے وہ جو ہے ڈائریکٹلی سٹارٹیڈ ہوا. سوری، ورلڈ وار ون سے پہلے مینس آپ لوگوں کو آزاد کر لیں گے. لیکن کیا ہوا، ورلڈ وار ون سٹارٹیڈ ہوا اور اس طرح برٹش جو ہے انہوں نے ان پہ امپلیمنٹ کیا تھا ہوم رول. مینس پورے ملک میں ہوم رول جو ہے امپلیمنٹ کیا تھا. تو ورلڈ وار ون تو اب کافی سالوں تک چلتا رہا. تو ان کی جو آزادی تھی، جو برٹش کے لوگوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جو برٹش گورنمنٹ نے ان کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ آپ لوگوں کو آزاد کریں گے، اب اس پہ تو ٹائم لگنا تھا. تو آئرش جو فریڈم فائٹرز تھے اور پولیٹیکل لیڈرز تھے، انہوں نے ان پہ بلیو نہیں کیا. اور برٹش اور انہوں نے کیا کیا، جو آئرش فائٹر تھے، فریڈم فائٹر تھے، پولیٹیکل لیڈرز تھے، انہوں نے ریوولٹ کی، مینس بغاوت کی. کن کے خلاف؟ برٹش کے خلاف. آن 24 اپریل 1960 ان ڈبلن آن منڈے. کب؟ یہ ڈیٹ یاد رکھنا، 24 اپریل 1960 ان ڈبلن آن منڈے. تو اس دن انہوں نے ان کے خلاف جو ہے بغاوت سٹارٹ کی تھی. اور ڈب دا ایسٹر رائزنگ، ایک چھوٹا سا گروپ تھا، ریڈیکلز بلانگنگ ٹو دا آئرش والنٹیئرز، اے اسپلنٹر گروپ آف دی IRB. یہ گروپ کس کا تھا؟ IRB کا. تو IRB کا کیا مطلب ہے؟ IRB کا مطلب ہے، IRB مینس آئرش ریپبلکن برادرہڈ. یہ ایک گروپ تھا، اسپلنٹر گروپ آف دی IRB. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ پیٹرک پیرسے. یہ جو تھا ایک اسکول ٹیچر تھا آئرش لینگویج کا، اور یہ اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا. اور اس نے ٹک اوور کیا ڈبلنز پوسٹ آفس کو، مینس وہاں پہ پہنچ کے اس نے ٹک اوور کیا وہاں پہ اپنے جو اس کے مطلب فریڈم فائٹرز تھے جو اس کے ساتھ تھے ان کے ساتھ. اور ادر اسٹریٹجک بلڈنگس، جو دوسرے اسٹریٹجک بلڈنگس تھے لائک GPO، اور ڈکلیئر کیا تھا فری ریپبلک اینڈ فرام دی پوسٹ آفس بلڈنگ. جو پیٹرک پیرسے تھا اس نے پروکلیم مینس اعلان کیا دا آئرش فری ریپبلک اینڈ برٹن سینٹ. اور اب کیا ہوا، اب جو برٹش تھے جب انہوں نے ملک میں اس طرح بغاوت سٹارٹ کر دی تھی اور ایک بڑی بلڈنگ جو اسٹریٹجک بلڈنگس تھے ان کو گھیر لیا تھا جیسے GPO. تو جو برٹش ٹروپس تھے مینس جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے ٹروپس کو بھیجا تھا آن 3rd، جب ان کو بھیجا تھا آن 3 مئی میں کیا ہوا تھا، ایکسیکیوشنز، جو پھانسی وغیرہ کا سسٹم تھا وہ سٹارٹ ہوا. کن کے خلاف؟ جو باغی بن گئے تھے. ریبلز بگین اینڈ پیٹرک پیرسی، یہ جو ہے پہلا بندہ تھا جس کو سب سے پہلے جو ہے پھانسی پہ لٹکایا تھا. اور اس کے ساتھ 15 اور بھی تھے، ان کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی. اینڈ ریبلز بلانگنگ ٹو دا آئرش والنٹیئرز، اور یہ سارے جو ریبلز تھے یہ آئرش والنٹیئرز تھے. لیکن ان میں ایک پوائنٹ یاد رکھنا، جو سب سے پہلا بندہ تھا جس کو پھانسی دی گئی تھی وہ پیٹرک پیرسے تھے. تو اس گروپ کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی پیٹرک پیرسے تھا. کون سا گروپ تھا؟ IRB، آئرش ریپبلکن برادرہڈ. تو یہ ایک سٹوری تھی، یہ ایک کہانی تھی اس ایسٹر 1960 کے، ایک بیک گراؤنڈ تھا. اس کے بعد کیا ہوا، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1600 لوگوں نے کیا کیا تھا، جو ممبرز تھے جو آئرش ریپبلک برادرہڈ مینس IRB ریپبلکن برادرہڈ، ان کے جو ممبرز تھے وہ برٹن گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، مینس باغی بن گئے تھے. کتنے؟ 1600. اب یہ فیکٹ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. اور اس میں ایک اور فیکٹ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ more than 2000 people were died or injured in this war.
تو یہ فیکٹ بتایا جا رہا ہے، لیکن کچھ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 485 پیپل ور کلڈ ان دا ایسٹر رائزنگ، اور کچھ یہ بتا رہے کہ 2000 لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور زخمی ہوئے تھے۔ تو آپ نے دونوں پوائنٹس یاد رکھنے، 485 اینڈ 2000، کس کے اکارڈنگ ٹو سم اسٹیٹسٹکس۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے کی فیکٹس۔ دیکھو، دس پوئم رائٹنگ واز اسٹارٹیڈ، یہ کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ ولیم بٹلر نے یہ پوئم لکھنا اسٹارٹ کیا تھا مئی 1916 ٹو سپٹمبر 1916، مینس 4 منتھ، اور اس پوئم کے جو ہے 4 اسٹینزاز 80 لائنس ہیں۔ جو فرسٹ اور تھرڈ اسٹینزا ہے اس کے 16 لائنس ہیں، اور جو سیکنڈ اور فورتھ اسٹینزا ہے اس کے 24 لائنس ہیں۔ اور اے بی رائمنگ پیٹرن ورکس ود مینی نیئر رائمس لائک فیسز اینڈ ود ہاؤسز۔ اب ضروری نہیں کہ یہ رائم اسکیم آپ کو ہر اسٹینزا میں ملے گی، مینس کچھ جگہوں پہ کچھ لائنز میں آپ کو ملے گی۔ دا ہسٹوریکل ایونٹ کال دا ایسٹر اپرائزنگ وچ ہیپنڈ ان ڈبلن ان 1916، تو یہ پوئم اسی بارے میں ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ 1916 میں جو ایسٹر تھا اس میں کیا ہوا تھا، جو آئرش فائٹر تھے، پولیٹیکل لیڈرز تھے، وہ برٹن کے خلاف، برٹش گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اپنی آزادی انہوں نے مانگی تھی۔ تو آئرلینڈ آن ایسٹر منڈے اپریل 24 1917 لاسٹڈ فار 6 days، اور یہ جو مینس جو انہوں نے بغاوت سٹارٹ کی تھی برٹش گورنمنٹ، یہ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ ایٹس ریممبر ہز چائلڈہڈ فرینڈس۔ اب ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا، دیکھو اس پوئم میں جو ہے 4 لوگوں کا ذکر آئے گا۔ یہ جو ہے ییٹس جو ہے بالکل اس سے ملے ہوئے تھے، یہ ایسے لوگ تھے جن کو ولیم بٹلر ییٹس جانتے تھے۔ تو ان 4 کے نام آپ کو آگے یہ پوئم میں آپ کو بتا دوں گا جدھر وہ نام آئیں گے۔ پھر اس کے بعد 4 میجر فگرز ہی مینشنڈ ان دا پوئم اور ریبلز ہوم ہی نیو کلوزلی، جیسے ابھی میں نے بتایا، جن سے ان کا تعلق بالکل قریبی تھا۔ تو اس کے بعد سمبلزم کی بات کریں تو مون، ماسک اینڈ گیئر، اور دا پوئم از اباؤٹ دا ایموشنز آف دی پوئٹ ریگارڈنگ دا ایونٹس آف ایسٹر رائزنگ۔ تو یہ ایموشنز ہے پوئٹ کی اس پوئم میں۔ اینڈ اسٹیٹسٹکس سے دیٹ اراؤنڈ، جیسے میں نے بتایا 485 پیپل ور کلڈ اور مور دین 2000 پیپل آر ڈیڈ اور انجرڈ، اینڈ اٹ واز فرسٹ پبلشڈ سپریٹلی ان 1916 اور کلیکٹڈ ان مائیکل روبرٹس اینڈ دا ڈینسر ان 1921۔ تو یہ پوئم 2 دفعہ مینس اس طرح پبلش ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سیٹنگ کی۔ اس کی جو سیٹنگ بھی ہے وہ آئرلینڈ ڈبلن میں ہوئی ہے، اور یا اٹ سیٹنگ ان دا آفٹر میتھ آف دا ایسٹر اپرائزنگ۔ تو اس کے بعد فرسٹ اسٹینزا کی بات کریں گے۔ تو فرسٹ اسٹینزا کے جو ہے جیسے میں نے بتایا تھا لائنز کتنے ہیں، فرسٹ اسٹینزا کے جو ہے 16 لائنز ہیں، اور اسی طرح تھرڈ اسٹینزا کے بھی 16 ہیں، لیکن ہم فرسٹ اسٹینزا کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھو میں ایک بات بتانا پہ چاہوں، جو فرسٹ اسٹینزا ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے کامن پیپل آف آئرلینڈ کو۔ ان دا بگننگ دے آر ان اویئر آف کنٹمپرری سچویشن، اور بعد میں وہ جو ہے فریڈم فائٹر بن گئے تھے۔ تو فرسٹ اسٹینزا جب آپ لوگ جب میں آپ کو ابھی اس کی اردو یا ہندی ٹرانسلیشن بتاؤں گا تو آپ لوگ دیکھ لو کہ یہ بالکل ان اویئر تھے، کامن لوگ تھے ہماری طرح، مینس جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پھر بعد میں یہ جو ہے فریڈم فائٹرز بن گئے تھے۔ سو دی فرسٹ لائن، آئی ہیو میٹ دیم ایٹ کلوز آف دی ڈے، شاعر کہتا ہے یا کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملا جب دن ڈل چکا تھا، مطلب شام کا وقت تھا۔ کمنگ ود ویوڈ فیسز، وہ لوگ جو تھے اپنے ہیپی فیسز کے ساتھ آ رہے تھے۔ ویوڈ فیس مینس ہیپی فیسز، مینس ویوڈ کا مطلب ہے خوش یا زندہ دل یا چنچل یا چمکتے ہوئے چہرے، اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ فرام کاؤنٹر اور ڈیسک امانگ گرے 18th century houses، یعنی وہ لوگ دفاتر میں، سٹورز میں، یا جو ان کے دکان تھے، مطلب کاؤنٹر پر یا ڈیسک پر اپنا کام کرنے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے، مطلب
گرے کلر کے 18 سینچری کے گھروں کی طرف یا جانب، مطلب ان کے گھر کچے تھے یا پرانے تھے. جو 18 سینچری میں جو گھر تھے وہ یا کچے تھے یا پرانے تھے. تو اس کے بعد آئی ہیو پاسڈ ود اے نوڈ آف دی ہیڈ، میں ان کے پاس سے گزرا، سر سے اشارہ کر کے، جسے سر نیچے کر کے سلام کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے کون کہہ رہا ہے؟ ولیم بٹلر جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پاس سے گزرا، سر سے اشارہ کر کے، جیسے سر نیچے کر کے سلام کیا جاتا ہے. اس کے بعد اور پولائٹ میننگ لیس ورڈس، اور پولائٹ وے سے میں نے بے معنی الفاظ ان کے ساتھ بولے. اور ہیو لینگرڈ اے وائل اینڈ سیڈ، اور میں ان کے پاس کچھ دیر کے لیے رک گیا، مطلب تھوڑی دیر کے لیے، اور کہا. پولائٹ میننگ لیس ورڈس، وہی الفاظ یعنی مہذب بے معنی الفاظ. تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ رکا تھا. ان لائنس کا کیا مطلب ہے کہ میں ان لوگوں سے ملا تھا اور ان سے میں نے تھوڑی بہت گپ شپ بھی لگائی، اور جب بھی ملتے تھے ہم سر سے اشارہ کر کے یا سر نیچے کر کے سلام کرتے تھے. تو یہ لائنس کا یہ مطلب تھا. اس کے بعد اینڈ تھاٹ بیفور آئی ہیڈ ڈن آف اے موکنگ ٹیل اور اے کیب، شاعر کہتا ہے پھر میں نے سوچا اپنے واپس جانے سے پہلے میں انہیں کوئی مزاحیہ سا کہانی سنا دوں یا پھر ان سے کوئی ہنسی مذاق کر لوں. ٹو پلیز اے کمپینین اراؤنڈ دی فائر ایٹ دی کلب، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، اور میرے وہ دوست جنہوں نے کلب میں جا کر آگ کے ارد گرد بیٹھنا تھا تاکہ اپنے جسموں کو گرم کر سکے. بینگ سرٹن دیٹ دے اینڈ آئی، اور جب مجھے یقین ہوا کہ وہ لوگ اور میں، بٹ لیوڈ ویئر موٹلی از آن، ہم وہاں رہتے تھے جہاں رونق تھی یا رنگ برنگی دنیا تھی. مینز شاعر یہ کہہ رہا ہے ہم وہاں رہتے تھے جہاں رونق ہوتی تھی، جہاں رنگ برنگی دنیا ہوتی تھی. اس کے بعد کیا کہہ رہے؟ آل چینج اٹرلی اے ٹریول بیوٹی از بورن، سب چینج ہوا اور مکمل طور پر چینج ہوا. شاعر کہتا ہے کہ سب چینج ہوا اور مکمل طور پر چینج ہوا، اور ایک خوفناک قسم کی خوبصورتی نے جنم لیا، مطلب سب کے سب کچھ تبدیل ہو گیا. تو یہ فرسٹ لائن کی اسٹینزا تھی. آئی ہوپ اٹ ہیز بین ہیلپ فل، اور آپ سمجھ آئی ہوگی. اب بڑھتے ہیں دوسرے اسٹینزا کی طرف جس کے 24 لائنز ہیں. سو دوسرے اسٹینزا میں کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرے اسٹینزا میں جو ہے پوائٹ ان 4 لوگوں کی یا ان 5 لوگوں کی بات کرتا ہے جو اس کے دوست تھے، جن سے یہ بالکل روز ملتا تھا اور ان سے مینس اس کی جو ہے ہیلو ہائی ہوتی تھی. ان 4 نیمز میں سے کیا ہے؟ دیٹ وومن کس فیمیل کو ریپریزنٹ کرے؟ کاؤنٹیز کانسٹنٹانس مارکیسز. دس مین جو ہے یہ پیٹرک پیرسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور دس ادر تھامس میک ڈونیگ، اور دس ادر مین جو ہے یہ میجر جان میک برائٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو یہ آگے آپ کو نظر آ جائیں. اب دیٹ وومینس ڈیز ور اسپینٹ، اب اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ دیٹ وومینس ڈیز ور اسپینٹ ان اگنورنٹ گڈ ول. شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسٹر کے اندر ایک وومن بھی تھی. یہ جو دیٹ وومن ہے یہ اس عورت کا نام ہے کہ اس عورت نے جو اپنا گڈ ول دکھایا، وہ اگنورنٹ مینس جو رہ گئی. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نے اس پر فوکس نہیں کیا، اس نے جان تو دے دی اور بہت اپنی زندگی کے دن میں مینس جو جیلنا نہیں کہتے، جیل میں بتائے تھے، جو اپنی زندگی کے بہت زیادہ دن تھے اس نے جیل میں بتائے تھے. جسے میں نے بتایا تھا دیٹ وومن، یہ ایک فیمیل کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. شاعر اس کی بات کر رہا ہے کہ اس نے تو اپنی جان تک دے دی، اور ایون اپنی لائف جو ہے، اس نے اپنی لائف جو ہے تھوڑی بہت جیل میں بھی گزاری تھی، بتائی تھی. اس کے بعد ہر نائٹس ان آرگومنٹ انٹل ہر وائس گریو شریل.
تو ان لائنس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ جو فیمیل تھی وہ بہت ہی ارگومنٹس کرتی تھی اور اس کی جو آواز تھی اس میں روب تھا یا دم تھا، کیونکہ وہ پولیٹکس میں انوالو تھی۔ اب عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو فیمیل تھی ان کی آواز شرل ٹائپ ہوتی ہے، تو یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی آواز اس لیے شرل تھی، اس میں ایک اس فیمیل میں ایک دم تھا، مینز ایک روب تھا، کیونکہ وہ پولیٹکس میں ایک پولیٹیشین تھی، پولیٹکس میں انوالو تھی۔ اس کے بعد واٹ وائس مور سویٹ دین ہرس، اور وہ جو فیمیل تھی اس کی آواز سے سویٹ کون سی آواز ہو سکتی ہے؟ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وین ینگ اینڈ بیوٹیفل، جب وہ خوبصورت اور جوان تھی، مطلب جب وہ ینگ تھی اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن جب وہ پولیٹکس میں آئی تو اس کی آواز شرل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ شی روڈ ٹو ہیررس، اور جب وہ اپنے گھوڑے چلاتی تھی۔ اس کے بعد دس مین ہیڈ کیفٹ اے اسکول، شاعر یہ کہتا ہے کہ ایسٹر میں ایک اور آدمی تھا۔ اب دس مین دیٹ وومین، دیکھو یہ دوسرا کریکٹر اب آ رہا ہے، دس مین۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ ایسٹر میں ایک اور آدمی تھا جس کا اپنا ایک اسکول تھا، اور وہ آدمی کون تھا؟ پیٹرک پیرسے، یہ جو تھا وہ آدمی تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے یہ کہ ایسٹر میں ایک اور آدمی تھا، ایک ایسا آدمی تھا جس کا اپنا ایک اسکول تھا۔ اس کے بعد اینڈ روڈ آور ونگڈ ہارس، اور وہ ایک پوائٹ بھی تھا۔ دس ادر ہز ہیلپر اینڈ فرینڈ، اور جو ہے شاعر تیسرے بندے کی بات کر رہا ہے، وہ آدمی جس کا ایک اسکول تھا، اس کا ایک سپورٹر تھا، وہ اس کا فرینڈ بھی تھا۔ اس کے بعد واز کمنگ انٹو ہز فورس، اور وہ مینس اس کی فورس میں آ گیا تھا، جو کہ اس کی فورس میں آ گیا تھا۔ ہی مائٹ ہیو اون فیم ان دا اینڈ، اور اسے بھی آخر میں ایک فیم ملی تھی، مطلب وہ اپنے فرینڈ کے فورس میں آ گئے تھے تو اسے بھی ان میں ایک فیم ملی۔ اس کے بعد شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ سو سینسٹیو ہز نیچر سیمڈ، اور وہ جو تھا اپنے نیچر سے بہت ہی سینسٹیو لگتا تھا۔ سو ڈیئرنگ اینڈ سویٹس ہز تھاٹ، لیکن وہ اپنی سوچ سے بہت ہی سویٹ لگتا تھا، اس کا نیچر ایسا تھا جسے وہ بہت ہی سویٹ اور سینسٹیو تھا۔ دس سو ڈیئرنگ اینڈ سویٹ ہز تھاٹ، اور اس کے بعد دس ادر مین آئی ہیڈ ڈریمڈ، اب جو تھے آدمی کے بارے میں بتایا ہے، ایٹس یہ جو اگلا آدمی ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ جو ہے کیا ہے؟ دس ادر مین آئی ہیڈ ڈریمڈ اے ڈرنکن وین گلیریس لاٹ، اور وہ جو ہے ایک شرابی گھمنڈی کا مطلب مینس جو غرور میں رہتا ہو اور بے ڈنگ سا آدمی تھا، بے ڈنگ سا آدمی ہے۔ اس کے بعد اگلے لائنس، ای ہیڈ ڈن موسٹ بٹر رانگ ٹو سم ہو آر نیئر بائی ہرٹ، اور اس آدمی نے کچھ لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے جو میرے دل کی انتہائی قریب تھے۔ مطلب اس آدمی نے، جس آدمی کی یہ بات کر رہے ادھر، جیسے اس نے بتایا تھا کہ دس مین، اس آدمی نے کچھ لوگوں کے ساتھ غلط کیا جو میرے دل کے بالکل قریب تھے۔ یٹ آئی نمبر ہم ان دا سانگ، تو پوائٹ کیا کہہ رہا ہے کہ، تو پوائٹ یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ بھی اس وار میں شامل تھے، مین جو ایسٹر جو 1916 میں جو وار ہوئی تھی یہ اس وار میں شامل، تو مجھے اسے بھی شامل کرنا پڑ رہا ہے اس پوئم میں جو میں لکھ رہا ہوں۔ اس بندے کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کیونکہ اس نے بھی تو ایک جنگ لڑی تھی 1916 میں۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ ہی ٹو ہیز ریزائنڈ پارٹ ان دا کیجول کمیڈی، اس لائن کا مطلب ہے وہ بھی جو دوسرے ممبرس تھے ان کے ساتھ وہ بھی شامل تھا اور مر گیا تھا اس کیجول کمیڈی میں، مینز اشارہ جو ہے ایسٹر کی طرف ہے۔ ٹرانسفارمڈ اٹرلی ایٹ ریبل بیوٹی از بورن، اور وہ اب ایک چینج ہو گیا ہے، اور وہ بھی اب چینج ہو گیا ہے۔ تو کس طرح چینج ہو گیا ہے؟ مطلب
مکمل چینج ہو گیا اور وہ ایک ہیرو ہے اور وہ ایک خوفناک قسم کی بیوٹی نے جنم لیا ہے. مطلب یہ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. سو آئی ہوپ دس سیکنڈ اسٹینزا واز ہیلپ فل. اب تھرڈ اسٹینزا کی بات کریں گے جس کے بھی 16 لائنز ہیں. سو تھرڈ اسٹینزا میں کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ اسٹینزا میں جو پوائٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مینشنز دا چینج ان اینیمل birds and nature, change in horses, birds, clouds and more hens, etc. But no change in the determination and goal of freedom fighters. تو جب ہم اس کی اب اردو ٹرانسلیشن ہندی ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایکچولی میں پوائٹ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سو ہرٹس ود ون پرپز alone. جو لڑنے والے تھے ان کے دلوں میں ایک ہی پرپز تھا. تھرو سمر اینڈ ونٹر سیم. جو گرمیوں اور سردیوں کی طرح چینج نہیں ہوتا تھا. واٹ اے بیوٹیفلی دا پوائٹ ہیز ایکسپلینڈ کہ ان کے دل میں ایک ہی پرپز تھا جو سردیوں اور گرمیوں کی طرح چینج نہیں ہوتا تھا. ان تھینٹن ٹو اے اسٹون ٹو ٹربل دا لیونگ اسٹریم. اور ان کے جو دل تھے وہ بالکل پتھر کی طرح تھے اور ان کی جو زندگی کی ندی تھی وہ بہتی رہتی تھی، مینز رکتی نہیں تھی. اس کے بعد دا ہارس دیٹ کمز فرام دی روڈ، دا رائڈر، دا برڈ دیٹ رینج فرام کلاؤڈ ٹو ٹمبلنگ کلاؤڈ. اور ایک گھوڑا جو سڑک سے آ رہا ہے اور اس گھوڑے کا رائڈر اور جو پرندے کلاؤڈز کے درمیان میں سے اڑ رہے ہیں اور وہ کلاؤڈ جو الٹ پلٹ ہوتے تھے. منٹ بائی منٹ دے چینج. ہر منٹ بائی منٹ یہ سب چینج ہو رہے ہیں. مطلب جو ذکر جو اوپر کیا گیا ہے جیسے ہارس، رائڈر، برڈس، کلاؤڈس، ان کا ذکر جو اوپر کیا گیا ہے یہ منٹ بائی منٹ چینج ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اگلے لائنز میں؟ اے شیڈو آف کلاؤڈ آن دی اسٹریم چینج منٹ بائی منٹ. ندی میں بڑھتی جو بادل ہے، مینز جو ندی میں جو پڑتی بادل ہے اس کی شیڈو وہ بھی جو ہے منٹ بائی منٹ چینج ہوتی ہے. اس کے بعد اے ہارس ہاپ سلائڈز آن دی برم اینڈ اے ہارس پلیشز ود ان اٹ. شاعر کہتا ہے کہ گھوڑے کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ اسی میں پڑتے ہیں، مطلب پانی میں جس میں جو گھوڑا ہے وہ چپ چپ کرتے ہوئے چلتا ہے. اس کے بعد دا لانگ لیگڈ مور لینس ڈائیو اینڈ ہینس ٹو مور کاکس کال. اور لمبے پیروں والی جو پانی میں رہنے والی مرغی جو ڈائیو لگاتی ہے اس پانی میں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ منٹ بائی منٹ دے چینج. اور وہ جو مرغیاں ہے اپنے مور کوکس کو بلاتی ہے. یہ سب کچھ جو ہے منٹ بائی منٹ چینج ہوتا ہے. دا اسٹونز ان دا مڈسٹ آف آل. لیکن وہ پتھر کے دل کبھی بھی چینج نہیں ہوتے ان سب کے بیچ میں. تو یہ تھرڈ اسٹینزا کی جو ہے جو ٹرانسلیشن تھی وہ تھی. سو اب ہم ڈسکس کریں گے لاسٹ اسٹینزا کو. لاسٹ اسٹینزا میں کیا ہوتا ہے؟ جو پوائٹ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پوائٹ نے ایک کوسچن جو ہے ریز کیا کہ ہاؤ لانگ دس سیکریفائس ول گو آن، گاڈ نوز. پوائٹس ٹاسک از مورننگ مینز لیمنٹنگ مینز غم منانا یا سو کرنا. اینڈ آن دی ڈیتھ آف فریڈم فائٹرس. کن کے لیے غم منانا، کن کے لیے سو کرنا؟ جو فریڈم فائٹر. ایز مدر مورنز آن دی ڈیتھ آف ہر چلڈرن. جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے اپنی بچوں کے غم میں روتی ہے یا ان کا غم مناتی ہے. واز اٹ نیڈ لیس ڈیتھ آفٹر آل. اور پوائٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کی ڈیتھ تھی کیا یہ نیڈ لیس تھی، بیکار تھی؟ انگلینڈ مائٹ ہیو کیپٹ ہز پرومس. شاید پتہ جو انگلینڈ تھا وہ اپنی پرومس جو ہے رکھتا، مینز کبھی نہ کبھی تو مکمل کر لیتا. فریڈم فائٹرز ور bewildered with excess of love for Ireland and died. Poet mentions names like 4 names. Whenever people will talk about freedom of Ireland, these people will be remembered. لیکن پوائٹ پھر آگے سے ان کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ جب بھی آئرلینڈ کی
انڈیپینڈنس ڈے کی بات ہوگی یا اس کی آزادی، تو ان کے جو 4 فرینڈس تھے یا جو 5 فرینڈس تھے ان کا نام ضرور یاد رکھا جائے گا۔ سو اب بڑھتے ہیں اس کی اردو ٹرانسلیشن کی طرف۔ Too long a sacrifice can make a stone of the heart۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ لمبا سیکریفائس دلوں کو پتھر کا بنا سکتا ہے، اور اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ Oh when may it suffice that is heaven's part our part۔ لیکن ہم کہہ سکیں گے کہ بہت ہوا، یہ جو ہے اوپر والا ڈیسائیڈ کرے گا۔ To murmur name upon name، یہ جو ہے اوپر والا ڈیسائیڈ کرے گا، مطلب گاڈ، اور ہمارا جو کام ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی جو موت ہے اس پر رو سکے ان کا نام لے کر۔ As a mother names her child، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا نام لیتی ہے۔ When sleep at last has come، مطلب جب اس کا بچہ گھر آ کر سوتا ہے۔ On limbs that had run wild، دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد۔ اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ What is but night fall، یہ کیا ہے، بس نیند ہی تو ہے۔ No no not night but death، آگے سے پھر پوائٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نائٹ نہیں، ڈیتھ۔ شاعر جو ہے اپنی غلطی کو سدھار رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ Was it needless death after all، اور کیا ہے ایک بیکار، مطلب نیڈلیس یا بے مقصد موت تھی۔ For England may keep faith for all that is done and said، کہ انگلینڈ تو ابھی بھی اپنے وعدے پر اڑا ہوا ہے، کہ جیسے ایک مینز جو ایک ورلڈ وار ختم ہو جائے گی ہم تمہیں آزادی دے دیں گے، اس وعدے کو ابھی تک دیکھا ہوا ہے، مینز رکھا ہوا ہے، سوری، اس وعدے کو ابھی تک انگلینڈ نے رکھا ہوا ہے۔ We know their dream enough to know they dreamed and are dead، ہم جانتے ہیں ان کا ڈریم کیا تھا، ان کا ڈریم تھا آئرلینڈ کو فری کروانے کا، لیکن وہ لوگ اب مطلب سب مر چکے ہیں۔ اینڈ وٹ if excess of love، اور ان کی جو محبت تھی اپنے ملک کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی جو محبت تھی وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ تھی، تبھی انہوں نے اپنی جان تک دے دی۔ اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ bewildered them till they died، اور وہی محبت جو ان کا اپنے ملک کے لیے تھا ان کو کنفیوز کر دیا تھا جب تک کہ وہ مر نہیں جاتے۔ اور I write it out in a verse، اور میں جو ہوں اسے ورس میں لکھتا ہوں۔ میکڈونیج اینڈ میکبرائڈ اینڈ کانلے اینڈ پیرسے، ان کے نام بتائے گئے جیسے یہ نام ہیں ان کے۔ تو شاعر کہتا ہے now and in time to be wherever green is worn or change utterly a terrible beauty is born۔ اور میں جو ہوں اسے ورس میں لکھتا ہوں، ان کے نام بتائے گئے ہیں جیسے اوپر بتائے تھے میں نے، یہ جو نام اوپر اس نے لائنز میں لکھے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اب جب کبھی بھی جہاں بھی گرین کلر پہنا جائے گا تو ان لوگوں کو یاد کیا جائے گا، مینس ان لوگوں کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ جو گرین کلر ہے وہ آئرلینڈ کا آفیشیل کلر، یہ پوائنٹ بھی یاد رکھنا، جو گرین کلر ہے وہ آئرلینڈ کا آفیشیل کلر ہے۔ مینس چینج ہوئے، مکمل طور پر چینج ہوئے، اور ایک خوفناک قسم کی بیوٹی نے جنم لیا، مطلب سب کے سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ سو آئی ہوپ دیز 4 stanzas has been helpful for you، اور یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تھیم کو۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیکریفائس۔ اوبیسلی ایسٹر 1916 میں آئرلینڈ جب اپنی انڈیپینڈنس کے لیے جو فائٹ لڑی تھی اس میں اوبیسلی سیکریفائس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو اس میں جو ہے سیکریفائس کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اس کا مین تھیم ہے۔
ایڈمائریشن، امورلٹی آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ جو انگلینڈ ہے، جو برٹش گورنمنٹ تھی، اس نے امورلٹی دکھائی تھی. وہ کیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ورلڈ وار جو ہے اس سے پہلے جو ہے آپ کو آزاد کر دیں گے، لیکن ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو برٹش گورنمنٹ نے آگے سے کہا کہ جب تک ورلڈ وار فنش نہیں ہوتی آپ لوگوں کو آزادی نہیں مل سکتی، جس پر آئرلینڈ کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، جو عام لوگ تھے، انہوں نے بغاوت سٹارٹ کر دی تھی. پھر اس کے بعد ایمبیویلینس مینس ہیونگ مکسڈ اور کانٹرڈکٹری فیلنگس. اب یہ پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آپ رائٹرز کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رائٹرز کے بھی کبھی کبھی فیلنگز ایسے ہوتے کہ وہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے فائٹ لڑی یہ بیکار تھی. کس طرح؟ کیونکہ انگلینڈ نے تو آزادی بعد میں دینی تھی کسی نہ کسی طرح، شاید ورلڈ وار کبھی نہ کبھی فنش ہو جاتی تو ان کو آزادی مل جاتی، تو انہوں نے اپنی جان دے کے غلطی کی، لیکن بعد میں پھر اپریشیٹ بھی کرتا ہے. تو اسی لیے کہتا ہے کہ جب بھی گرین کلر پہنا جائے گا تو آئرلینڈ کا آفیشیل کلر جو ہے گرین کلر، تو ان کو یاد رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے تھیم کا چینج، ہسٹوریکل ڈسٹنی، مرٹائرڈم، شہادت کو کہہ سکتے. ہیروئزم سپوز جیسے ایک اسکول ٹیچر تھا پیٹرک، اس نے لیڈ کیا تھا سب کو، تو یہ ایک ہیروئزم کی نشانی ہے. بیٹرے اس طرح کہہ سکتے کہ مطلب انگلینڈ نے انہیں دھوکہ اس طرح دیا کہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو آزادی ملے گی، بٹ انفارچونیٹلی ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں ہوم میں رکھا گیا تھا. تو یہ ایک قسم کی دھوکہ یا دغا ہوئی. پھر اس کے بعد پرنسپلز، اور اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اینڈ ہو جاتی. So thanks for watching. Do subscribe channel and press the bell icon to notify you for every new video.